حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے ماقبل میں حضرت مولانا قاری ہدایت اللہ صاحب نے اقامت کے مسنون طریقے کو بیان کیا اور مفصل بیان کیا، لیکن انہوں نے پورے طور سے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسنون طریقے کو بیان کیا اور ان کی جو وضاحت مخفی اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کیا حق تکبیر اور حق اقامت صرف مؤذن ہی کو ہے اور دیگر کوئی بھی حضرات مصلیین میں سے کوئی بھی اقامت نہیں کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا تو کون شخص کہہ سکتا ہے؟ اگر نہیں کہے گا تو کہنے والا غاصب ہوگا یا مؤذن کے جو حقوق ہیں اس حق میں ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا؟ اس کی تو انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی، بس یوں ہی انہوں نے سنن کو ذکر فرمایا اور پوری تفصیلی گفتگو جو انہوں نے کی ہے اس میں بہت سی باتیں پیچیدگی سے پر ہے اور بھری ہوئی ہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آخر یہ بتائیے کہ اقامت کے مسنون طریقے کو تو آپ نے بیان فرما دیا، مستحبات کو بیان فرمایا وغیرہ ذالک، لیکن کیا اقامت کے سلسلے میں اس کا حق مؤذن ہی کو ہے یا مصلیین میں سے کسی اور دوسرے کوئی بھی اشخاص کہیں سے بھی اقامت کہہ سکتے ہیں یا اجازت لینی ہوگی یا ان کی رضامندی کو منظوری دینی ہوگی؟ یہ تو پیچیدگی والی بات ہے۔ تو بھائی ایسا ویڈیو شیئر کیجیے جس سے لوگوں کے سننے کے بعد کسی طرح کا جو ہے خم و پیچ نہ رہے۔ بھائی بتائیے، آپ بتائیے کہ کیا ہے اس مسئلے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں؟ جی فرمائیے۔ حضرات سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے ان صاحب کے بارے میں ان کی وضاحت اور ان کے سوالات جو ہمارے اوپر کر رہے تھے اقامت کے اور تکبیر کے سلسلے میں، کہ آپ نے فرمایا تفصیلی گفتگو تو کی، سنن کو تو گنایا، ترتیب کے ساتھ اقامت اور تکبیر کے بارے میں کتنے بار کہے گا؟ 4 بار کہے گا۔ اللہ اکبر یہ سنت ہے ایک سانس میں، اور 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ایک سانس میں وغیرہ ذالک۔ تکبیر اقامت کے سلسلے میں انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت اللہ صاحب نے تکبیر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، نہ گنایا، نہ مسئلے کی جو کیفیت اور نوعیت ہے اس پر کچھ روشنی نہیں ڈالی۔ ارے میرے بھائی، آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اقامت اور تکبیر کے جو سنن ہیں ان کو گنایا اور ان کی کیفیت کو۔ مسئلے کی نوعیت کی تو بات یہاں آتی کہاں ہے؟ جب مسئلے کی نوعیت کی بات آتی ہے تب اس کا ایک سوال اور اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ کیا مؤذن کا حق بھی ہے، صرف وہی کہہ سکتا ہے اقامت تکبیر، یا پھر اس کے عدم موجودگی میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے، یا اس کے موجودگی میں اس کا اجازت لینا، رضامندی کا ظاہر کرنا، ہونا، راضی ہونا یہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلے کی نوعیت ہے، بتائی جا رہی ہے جب آپ نے سوال کیا۔ تو میرے بھائی مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک، اور اس پر مکمل ایک فتوی کی جو ہے شکل میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے، جو ہے فتاوی محمودیہ جن 7 اور پیج نمبر 29 کے اندر یہ مذکور ہے۔ جو آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، تو میرے بھائی آپ کو سمجھنے چاہیے کہ مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ امام جب مسجد کے اندر موجود ہو اور نماز اور جماعت کے کھڑے ہونے کا جو ہے وقت ہو چکا، تو اس وقت مؤذن موجود ہو اور جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کی موجودگی میں حق یہ ہے کہ مؤذن ہی
تکبیر کہے، اور اس پر فتویٰ بھی ہے۔ اگر عدم موجودگی میں وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور مؤذن نہیں ہے، کسی وجہ خاص کی بنا پر کہیں گیا ہے، استنجا خانے میں ہے، یا جو ہے وضو کر رہا ہے، اس کے آنے میں تاخیر ہوگی، یا مسجد میں نہیں ہے کہیں چلا گیا ہے، تو فرمایا گیا کہ جب ہے ہی نہیں تو اس کا اجازت لینا، اس کی رضامندی پائی کہاں جائے گی؟ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص تکبیر جو ہے پکار سکتا ہے بلا کراہت، کسی طرح کی ناپسندگی کچھ نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر موجود ہے، مؤذن موجود ہے، تو اس کے رضامندی کے بغیر اجازت کے اگر کوئی دوسرا شخص تکبیر اور اقامت کہتا ہے تو یہ مکروہ ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی بات واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں بہت سی درپیش ہوتی ہیں۔ مؤذن صاحب کسی وجہ سے مائک صحیح کر رہے ہیں، یا امام صاحب کے آگے مائک لگا رہے ہیں، یا کوئی وجہ خاص کی بنیاد پر چلے گئے پنکھا چالو کرنے کے لیے، یا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چل گئے، تو 1-2 سیکنڈ یا آدھا منٹ میں کچھ بڑھنا بگڑنا نہیں ہے۔ کرتے کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سب سے بھی وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی کہا گیا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حق دراصل جو ہے وہ مؤذن ہی کا ہے، لیکن اگر وہ عدم موجودگی میں بلا کراہت کوئی بھی کر سکتا ہے، موجود ہے، تو اس کی اجازت اور رضامندی سے کوئی پکار سکتا ہے۔ مسئلے کی نوعیت یہ ہے میرے بھائی، اس طریقے کی باتیں درپیش ہوا کرتی ہیں اور مؤذن اس سے خفا ہو جاتے ہیں، حضرات مؤذنین خفا ہو جاتے ہیں اور لوگ اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے آپ کو کہنا صحیح ہے، تو یہ تو مسئلے کی نوعیت ہے، سنن اور واجبات تو ہے نہیں، تو آپ کا بھی کہنا صحیح، اور یہ مسئلے کی نوعیت کا ظاہر کرنا بھی ضروری۔ تو یہ رہا آپ کا سوال اور میرا جواب، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مکروہ ہے اس طرح کہنا، مسائل کو تو واضح کریں۔ دوسرا سوال آپ سے، دوسرا سوال مولانا یہ بتائیے، تمام باتیں تو آپ بتائیں لگ بھگ واضح فرما دی ہیں، لیکن ذہنی طور پر یہ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر کہ مؤذنین حضرات مجازی طور پر سخت ہوتے ہیں۔ مجاز کے اندر سختی، کلام میں تلخی اور چہرے پر پسماندگی ہوتی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، اگرچہ یہ خبر واقعی کے مطابق ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا کتاب و سنت میں اس طریقے کا ذکر ہے؟ لوگ ذہنی طور پر متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کے امام صاحب یا مؤذن صاحب مزاج کے وہ سخت ہیں، تو بھائی اس کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے کا حل کچھ بتا سکتے ہیں آپ کتاب اور سنت کی روشنی میں، یا پھر کچھ اجتہادی مسئلہ بتائیے؟ تو یہ تو ہمارا کوشچن ہے، سوال ہے آپ سے، اس کی وضاحت کریں کہ بھائی آج کے اس دور حاضر کے مؤذنین اور ائمہ سے لوگ متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، واقعہ کیا ہے؟ اس کو بھی آپ کو وضاحت کرنی ہے، تب آپ کی اقامت اور تکبیر اور جماعت کا جو مسئلہ ہے اس کا پورے طور سے جو حل اور اس کی وضاحت ہوگی۔ تو ہم سے آپ سے سوال ہے کہ آخر یہ تلخی، پسماندگی کلام میں اور جو ہے سختی مؤذن کے بارے میں جو ذہنی طور پر ہیں، اس کو آپ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ جی واضح کیجیے۔ جی ابھی سن رہے تھے صاحب نے دوسرا سوال کی، اعتراض کی، اور ابھی سنی سنائی بات لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا عام طور پر دیکھا گیا ہے اور سنی گئی ہے یہ بات کہ اس دور حاضر کے حضرات مؤذنین مجازی طور پر سخت ہوتے ہیں، اور مجاز کے اندر سختی ہوتی ہے، کلام میں تلخی ہوتی ہے، اور کلام میں تلخی کے ساتھ ساتھ چہرے پر پسماندگی ہوتی ہے۔ آخر کیا اس کیفیت کو آپ کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں ظاہر کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ واقعہ اگرچہ یہ واقعہ جو ہے یہ خبر واقعے کے مطابق صحیح ہے یا نہیں، لیکن سنی سنائی بات آتی ہے،
کہ حضرات مؤذنین دور حاضر میں چڑچڑا ہوتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آخر کیا ہے، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، مسئلے اور مسائل کے طور پر، ہاں وہ کسی بھی مسئلے کے طور پر جو مسئلہ ہے، یہ دراصل میرے بھائی اس کا تعلق کسی بھی فقہی مسائل سے لینا دینا نہیں ہے اور کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ مسائل سے، فقہ سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں یہ اعتراض آپ نے کیا ہے تو سن لیجیے، آپ ذہنی طور پر خود سوچ سکتے ہیں کہ میرے بھائی مؤذن کا کتنا سخت عمل ہے، روزمرہ کی جو زندگی اور وہ عمل ہے، مسجد کی پوری صفائی اور مؤذن خانے کی صفائی اور وضو خانے کی صفائی، مسجد میں پوچھا دینا، از خود اپنے لیے محلے سے کھانا لے کر کے آنا، سب سے بڑھ کر کی پابندی 5 وقت کا نماز اور آذان اور اقامت۔ یہ کوئی آسان سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے میرے بھائی۔ اب یہ مسئلہ سنیے، کیفیت جو ہوتی ہے، جو آپ سنی بات کرتے ہیں، ذہنی طور پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہ ذہنی طور پر فیصلہ کرنے کی بات ہے ہی کیا؟ اتنا الجھن، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جو عمل ہوتا ہے روزمرہ والا، اتنی پریشانی کا الجھن والا، وہ صرف اس لیے کہ وہ آذان اور اقامت کے لیے متعین ہے، اور اس ثواب کے مستحق ہونے کے لیے، اس پر جو ثواب مرتب ہوگا، اس مرتب ثواب کو کے حصول کے لیے۔ اور میرے بھائی پھر جو ہے کوئی بھی آدمی 1 منٹ کے لیے مؤذن صاحب جاتے ہیں، کہیں پہ تاخیر ہو گئی استنجے خانے میں، وضو خانے میں، اور پھٹ صاحب اذان دے دیے بغیر اجازت کے۔ اور پھر یہ کہ مؤذن صاحب جو ہے مائک لگا رہے ہیں، پنکھا چلا رہے ہیں، اقامت پھٹ سے دی بغیر پوچھے ہوئے ان سے۔ آپ ذہنی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ان کے مزاج میں سختی اور کلام میں تلخی اور چہرے پر پسماندگی نہیں رہے گی؟ کیا چاشنی اور مٹھاس دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی یہ آپ کو ذہنی طور پر سمجھنی ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا حضرات سامعین و ناظرین مقصد اصلیہ یہ ہے، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر حضرات ائمہ اکرام کو، حضرات مؤذنین کو بہت ہینچ نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے کا عمل نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ذہنیت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مؤذنین اور ائمہ اکرام کی تعظیم کریں، احترام کریں، اور ایسا نہ کوئی عمل کریں جس سے جو ہے کراہت محسوس ہو، مسلکی طور پر اور معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر ان کو تکلیف ہو۔ اس لیے اس مسائل کے بیان کرنے اور اس سوال کے کرنے اور اس کے جواب کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی مکروہات عمل نہ ہو، یا ذہنی طور پر ائمہ کرام اور مؤذنین حضرات کو تکلیف پہنچانے والا عمل نہ ہو۔ ہمارا معاشرہ اس کا سدھار کرے، اپنے اس رویے سے باز آ جائے اور اس میں سدھار لائے، اور یہ سدھار ہمیں لانی چاہیے۔ تو بھائی ہم چاہیں گے کہ یہ اختلافی مسائل تو نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر اس طرح باتیں آتی ہیں، تو ہمیں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اس بات کو، اس سوال اور جواب کو، اس مکالمہ کو، اس مناظرہ کو دوسرے بھائی تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے مصلیین، ہمارے ائمہ اور مؤذنین اس مسئلے کو سمجھیں اور اس سے آراستہ اور پیراستہ ہوں، اور ہمارا معاشرہ بھی بنے اور مسائل کو سمجھیں۔ آخر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے بھائی تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔